बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग पब्लिक पल्स विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, नए पाकिस्तान में नई हुकूमत और नई हुकूमत के सरबराह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नए नए फैसले लेते हमें नज़र आ रहे हैं। आज विफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसमें जो अहम चीज़ें सामने आई हैं, जो चेदा नुकात हैं, वो सादगी से मुताल्लिक हैं। ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है, जिसका आगाज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने करने को कहा था, और वही तमाम चीज़ें अपने काबीना के मेंबरान पर भी लागू करने की बात की थी। आज के हमने काबीना के इजलास में भी देखा है कि एक तो ये कि सवाबदीदी फ़ंड्स जो हैं वो तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं, जो कि पहले से इख्तियारात होते थे वज़ीर आज़म के पास, उनके वज़रा के पास। सवाबदीदी फ़ंड्स इस्तेमाल करने के हवाले से वो ख़त्म कर दिए गए हैं। फिर दूसरी चीज़ ये हुई कि खुसूसी जहाज़ के हवाले से बताया गया कि वो वज़ीर आज़म इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने जो भी उनके बैरूनी दौरे होंगे उस पर सरकारी जहाज़ का इस्तेमाल मना कर दिया गया है। फ़र्स्ट क्लास भी यूज़ नहीं करेंगे, ना वज़ीर आज़म और ना ही उनकी काबीना का कोई भी रुकन। और फिर एक सुबह से ख़बर गर्दिश कर रही थी कि शायद हफ्ते की छुट्टी ख़त्म करने के हवाले से भी कोई फ़ैसला आज मुतवक्के है। इसमें तय ये पाया कि हफ्ते की छुट्टी तो बरकरार रहेगी, लेकिन वर्किंग आवर्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। 8 to 3 था, अब उसको 9 to 5 जो है वो कर दिया गया है इस काबीना की तरफ से। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नए पाकिस्तान के अंदर और नई हुकूमत को एक नया तनाज़ा भी सामने इसका करना पड़ा है, और वो है अमरीका से मुताल्लिक। जिस तरीके से पोम्पियो साहब का कॉल आया यहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान को, उस पे कंट्रोवर्सी ये खड़ी हुई कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रेस रिलीज़ आया, ये स्टेटमेंट आया कि उसमें जो टेररिस्ट हैं ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, उस हवाले से भी कोई बात हुई है। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे माजी में भी लगाया जाता रहा है। हमारे जो फ़ॉरेन ऑफिस है, डॉक्टर फैसल जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने फ़ौरन से इसकी तरदीद की और ये कहा कि इस ज़िमन में कोई बात नहीं हुई है सेक्रेटरी पोम्पियो की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका की तरफ से बारहा ये कहा गया कि जो उनकी स्टेटमेंट थी, जो उनकी प्रेस रिलीज़ थी, वो उस पर कायम हैं। सो एक ये नया तनाज़ा है। यकीनी तौर पे जब भी इस किस्म की कोई कन्वर्सेशन होती है, टेलीफोनिक राब्ता होता है, तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है, उसका ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद होता है, बट प्रोटोकॉल नहीं है ऑब्वियसली किस तरीके से ये रिलीज़ कर दिया जाए। तो इसमें पाकिस्तान का क्या आगे जाके मौक़िफ़ हो सकता है आज के ख़ास तौर से बयान के बाद, जबकि अमेरिका बज़िद है इस चीज़ पे कि उन्होंने ये बात की है और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो उस पर भी कायम है। ये तमाम चीज़ें देखेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम सियासी डगर की बात करें तो वज़ीर आज़म के चुनाव के बाद से जो अपोजिशन का एक इत्तेहाद हमें टूटता हुआ नजर आया था, अब वो सदारती इंतखाब को ले शायद एक नई कोशिश हो रही है, जो कि 4 सितंबर को सदारती इंतखाब होने जा रहा है। कल उसी ज़िमन में अपोजिशन की APC का इजलास बुला लिया गया है, जो कि मरी में हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी हम बात करेंगे। मेरे साथ आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एनालिस्ट का हमारा पैनल मौजूद है। मेरे साथ शाह खावर साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज जवान साहब मौजूद हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। हमें USA से रज़ा रूमी साहब ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे। रज़ा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में लाहौर से हमें एजाज हैदर साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। जनरल साहब, आई स्टार्ट विद यू। पहले तो ये ऑस्टेरिटी ड्राइव पे बात कर लेते हैं। आज भी बड़े डिसीजंस आए खान साहब का। ऑब्वियसली तमाम का तमाम जोर वज़ीर आज़म बनने से पहले भी यही था कि जिस सादगी अपनाई जाए, ये अखराजात जो हैं ये कौमी ख़जाने पर बोझ हैं। अब कितना प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि ये चीज़ें वाकई लॉन्ग टर्म में आगे इनकी हुकूमत लेकर चल पाएगी? और आज भी स्पेशली जो कहा गया सवाबदीदी इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए, जहाज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी कहा कि फ़र्स्ट क्लास ट्रैवल नहीं करेंगे। ये चीज़ें आपको लग रहा है कि अच्छी होने जा रही हैं पाकिस्तान के लिए? सादिया, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि इंटेंशन बहुत अच्छी है, और जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, ऑस्टेरिटी हमारे इस मुल्क की इस वक्त ज़रूरत है। जितना हम एक मकरूज़ कौम बन चुके हैं और जितना कर्ज हम बाहर से ले चुके हैं, और कर्ज लेकर जो शाह खर्चियाँ कर रहे थे, उनको अगर देखा जाए तो ये एक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बट माय पॉइंट इज व्हाट्स द डिफरेंस दिस टाइम? क्योंकि आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में भी एक इसी किस्म की मुहिम शुरू की गई थी जी। इजलास नहीं होंगे काबीना के, ऐसे नहीं, फिर पंखे भी बंद, वो AC भी जो हैं वो बंद कराए गए काबीना के इजलास के अंदर। हमारा माजी ये रहा है कि कॉल और फेल का तजाद एक खासा रहा है हमारे पॉलिसी प्लानर्स का और आई वुड से पॉलिटिकल एलीट का। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ एंटायरली अ डिफरेंट ब्रीड। ये उस तरह के न सियासतदान है रिवायती, न इनकी पॉलिसी उस तरह की है, न सोच उस तरह की है।
لیکن میں یہ اتنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی ڈیسیجنز لے رہے ہیں اگر یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈیسیجن ہوں، کیونکہ ہم نے ایک ڈیسیجن دیکھا تھا جب پرائم منسٹر تھے جنیجو صاحب، انہوں نے اس طرح کی ایک آسٹیرٹی ڈرائیو کی اور تمام بڑی گاڑیاں جو تھیں وہ آکشن کر دی گئی تھیں اور 1600 اینڈ 1800 سی سی کارز 1300 سی سی کارز کی ایک پابندی لگا دی گئی تھی 1000 سے 1300۔ ویسے آج بھی خبر چل ضرور رہی ہے کہ وہ جو 17 سے 22 گریڈ کے افسران ہیں وہ سوزوکی کلٹس تک استعمال کر سکیں گے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا واقعی اس کی منظوری دی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ ریاست نے نقصان اٹھایا جب وہ گئے تو اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں اور سب سے پہلے مرسڈیز گاڑیاں پرچیز کی گئیں اور تمام بڑی گاڑیاں واپس دوبارہ اسٹیٹ کو خریدنی پڑی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھے سٹیپ ہیں، وی سپورٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان، وی انکریج اٹ، یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے، لیکن ان کو اس طرح انسٹیٹیوشنلائز اور ایک ریفارم، سوچی سمجھی ریفارم کے طرح اس طرح فیصلے کیے جائیں تاکہ یہ ایک اسٹیٹ پالیسی بن جائے اور کل ومز پہ آ کے کوئی آدمی ان کو نہ ومزیکل ڈیسیجن لگے نہ ان کو اپنی ومز کے کوئی ریورس کر سکے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ شاہ خبر صاحب ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ممبر ہے یا لیڈر ہے، چلے عمران خان صاحب کی صورت میں لیڈر ہے، وہ اپنے نیچے کے لوگوں سے وہ تمام چیزیں کیسے کروا پاتا ہے اس پہ بڑا ڈیپینڈ کیا جاتا ہے۔ جیسے آج جی شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بڑے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ جی وزیر تو یہ اس دور میں بھی رہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن اب لیڈر عمران خان کی صورت میں کیسے وہ چیزیں سٹیئر کرواتا ہے شاہ صاحب سے، وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ فورن پالیسی پہ بھی زور رہا۔ بٹ یہ آسٹیریٹی ڈرائیو کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیر پا ثابت ہو پائے گی؟ چیک اینڈ بیلنس بڑا ضروری ہوتا ہے، خان صاحب تو کر لیں گے، باقی لوگ بھی واقعی اس چیز کو انشور کر پائیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کرنا پڑے گا سب کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو افیکٹ ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو قوم ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا جو بھی ٹرینڈ ہوتا ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے۔ اور اس طرح جیسے جنرل صاحب نے بھی مثال دی، ایون ذوالفقار علی بھٹو جب پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بھی رہے، انہوں نے بھی مطلب بہت ساری ایسی چیزیں متعارف کرائیں جو کہ نیچے تک گئیں۔ مطلب شلوار قمیض عوامی لباس انہوں نے لوگوں میں متعارف کروایا۔ پہلے شلوار قمیض والا بندہ کسی اچھے کلب میں یا 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں جا سکتا، تو انہوں نے خود پہننا شروع کر دیا، تو آٹومیٹیکلی اس کا افیکٹ ہوا۔ محمد خان جنیجو، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایک سادگی کی بہت بہترین مثال قائم کی۔ انہوں نے یہ جتنی لگژری گاڑیاں تھیں ان کو ختم کر کے خود بھی ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے پرائیویٹ کہیں وزٹس کے اوپر عام جو 800 سی سی گاڑی میں بھی جاتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی مثال ہے۔ ویسے آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ خان صاحب کی کابینہ کے کچھ ممبران جو ہے نا وہ بڑے مایوس ہوئے اس قسم کے ڈیسیجن سے، کیونکہ عادتیں خراب ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ ود دی چینج آف گورنمنٹس، جب لوگ چینج ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں پہلے حکمرانوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں صرف یہ ایک پالیسی ڈیسیجن کی حد تک نہ ہو، اس پہ اگر باقاعدہ ایک لیجسلیشن ہو جائے، اگر قانون سازی ہو جائے تو اس کا پھر اثر جو ہے وہ آئندہ وقتوں کے لیے بھی رہ جائے گا، کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے جو اس کو چینج کرنا چاہے گی تو ان کے لیے ایک بڑا ان پاپولر ڈیسیجن ہوگا۔ تو بالکل یقیناً ہم نے دیکھا کہ ماضی میں حکمران جو ہیں وہ ایک وزٹس پہ اپنے ساتھ 50-60 آج وہ بھی بات ہوئی، ان کے ٹی اے ڈی شاہ ایز محمود قریشی نے کہا کہ وہ بڑے بڑے جو انٹوراج جایا کرتے تھے جہاز جو ہے وہ چارٹر ہو کے وہ کئی دن کھڑا، مطلب یہ فضول، مطلب یہ اخراجات تھے جو کہ خواہ مخواہ ایک اتنی مقروض قوم کے اوپر اس کے اخراجات ہمیں برداشت کرنے پڑتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیپس ان کے بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا نیچے تک افیکٹ جو ہے قانون سازی کر دی جائے تو زیادہ بہتر۔ ٹھیک ہے رضا رومی صاحب، سب سے پہلے اسی چیز پہ آسٹیریٹی ڈرائیو کے اوپر آپ کا موقف، خان صاحب کی تقریر کے اوپر جو کرٹیسزم سننے کو ملا، اوبویسلی اپوزیشن کا کام ہے، تنقید وہ کریں گے، کہیں پر تنقید برائے تنقید بھی نظر آئی۔ مثال کے طور پہ خواجہ سعد رفیق نے ریاست مدینہ والی ان کی بات کو کہہ دیا کہ شاید یہ ضیاء الحق کو فالو کر رہے ہیں، کسی نے کہا قوم سے گپ شپ کی گئی، کسی نے کہا کہ پرویز مشرف کے 5 نکاتی ایجنڈا جو تھا بس اسی کو سامنے رکھ دیا، کسی نے کہا ایک این جی او کے سربراہ کی تقریر تھی۔ بٹ تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میرا سوال جو ہے، وہ باتیں اوبویسلی بہت اچھی ہیں، وہ باتیں جو عوام کے دل کو چھو رہی ہیں، لانگ ٹرم اگر آپ اس کو دیکھیں کتنا دیر پا ہے، کتنا فیزیبل ہے یہ تمام اقدامات آسٹیریٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اور ملک کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جی دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آسٹیریٹی جو ہے اور سادگی جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ سب نے کہا کہ یہ مقروض ہو چکا ہے پاکستان اس حد تک،
مگر یہ جو بہت سارے میجرز ہیں ان کی نیچر کاسمیٹک نیچر ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر جیسے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ وہ بزنس کلاس میں جائیں گے, فرسٹ کلاس میں نہیں جائیں گے. پہلی تو یہ بات ہے کہ رولز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ بزنس کلاس میں جاتے ہیں منسٹرز, اور رولز آف بزنس جو ہیں جی فرسٹ کلاس نہیں ہے. تو یہ دیکھیے گا یہ پاپولسٹ باتیں جو ہوتی ہیں اور ہر گورنمنٹ یہ کرتی ہے, اور میرے خیال سے پی ٹی آئی کو بھی اس کا حق ہے کہ اپنی سپورٹ بیس کو اور عوام کو وہ بتائیں کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں. اور ایک لحاظ سے یہ اچھی ایک ڈرائیو ہے, جیسے کہ شاہ خاور صاحب نے کہا کہ اگر اس پہ قانون سازی ہوگی, جنرل صاحب نے کہا کہ دیر پا ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ بڑے سوالات ہیں. کیونکہ جنیدو صاحب نے بھی یہ کیا, آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف نے بھی قرض اتارو وہ ملک سنوارو کی اسکیم سٹارٹ کی تھی, کیا بنا اس کا؟ تو یہ چیزیں نئے حکمران آتے ہیں, سٹارٹ کرتے ہیں, فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں. اس لیے اس کا باقاعدہ ایک مربوط منصوبہ سازی جو ہے وہ ہوگی تو یہ بات ہوگی. لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آسٹیریٹی کا اصل جو ایشو ہے پاکستان میں وہ تو وہاں سے ہے کہ دیکھیے ہماری جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, بڑے بڑے سفید ہاتھی, بابڈا, ریلویز, یہ 500 سے 700 ارب سالانہ ٹیکس پیز کے پیسے جو ہیں وہ ضائع جا رہے ہیں. اسٹیل ملز کو دیکھ لیجئے, کوشش کی تھی مشرف نے کہ وہ پرائیویٹائز کریں, سپریم کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. تو اصل سیونگ اور بچت تو وہاں ہونی ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر اس طرح کے سفید ہاتھی مسلط ہو گئے ہوئے ہیں, ان کا کچھ کیا جائے. اور یہ بڑی اصل جو چیلنج اور ٹیسٹ ہوگا اس گورنمنٹ کا وہ سبسٹینٹیو یعنی کہ معنی خیز تبدیلیاں لائیں. یہ کاسمیٹک چیزیں ٹھیک ہیں, یہ وقتی طور کے اوپر ہم سب خوش ہوتے ہیں, فیل گڈ فیکٹر میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن کیا یہ کتنی بچت ہوگی اس سے؟ سوچنے کی بات ہے. پاکستان نے $16 ارب دینے اگلے 1 سال کے اندر صرف ڈیٹ سروسنگ میں, تو 16 ارب کا تو یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. ہاں, بٹ اس کے جس حوالے سے آج بھی میرے خیال سے فواد چودھری نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر, وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے بات کی تھی کہ اوورسیز کی طرف جانے سے پہلے وہ جو ایک فیکٹر ہے کہ آپ لوگوں میں یہ باور کرا دیں, لوگوں کو اس چیز کا یقین آ جائے کہ آپ کا جو قومی خزانہ ہے, آپ کا جو پیسہ ہے, اس کی حفاظت یہ حکومت ایٹ لیسٹ کر رہی ہے. وہ والی انہوں نے اس کو اس طریقے سے وہ جواز یا دلیل دی تھی. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ایک تو سوال یہ ہے کہ دیر پا کتنا ہوگا, اور ایسی چیزیں جو ہیں آپ ان سے شاید تھوڑا بہت فائدہ جو ہے حاصل کر پائیں گے. بٹ سٹل چلیں, شروعات اچھی ہے تو اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. جنرل صاحب, یہ تمام چیزیں آج میں ویسے ہی دیکھ رہی تھی, اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب تقریباً ہر خطاب کے اندر خان صاحب جو ہیں وہ نیشنل بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں سعید احمد صاحب, ان کا ذکر کیا کرتے تھے. اسحاق ڈار صاحب کے سمدھی, انڈکٹمنٹ ان کی ہو گئی, منی لانڈرر, ایسٹس بیونڈ مینز کے کیسز کس طریقے سے پروٹیکٹ کر رہے تھے اسحاق ڈار کو. پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے کہا کہ نیب کے پریشر کے انڈر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا, اپروور بن گئے, جو بھی ہوا. لیکن یہ جب ہم کابینہ کے اقدامات دیکھتے ہیں, خان صاحب کے اقدامات دیکھتے ہیں, ون اسٹروک آف دا پین, اسد عمر صاحب کہتے تھے ہم آئیں گے, ان لوگوں کو ہٹائیں گے, ریموو کریں گے. ابھی تک نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے کوئی کابینہ کے اندر یا فائنانس منسٹری کی طرف سے کوئی پروپوزل کیوں نہیں گیا؟ خان صاحب نے اس پہ کیوں کوئی چیز نہیں کی؟ وہ سٹینڈ جو ان کا رہا ہے وزیر اعظم بننے سے پہلے. سر یہ بات یہ دیکھیں, اس حکومت کو آئے ہوئے دن کتنے ہوئے, اور اگر اس میں سے آپ 3 عید کی چھٹیاں نکال لیں تو ابھی تو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے. پھر سے وہ چیئرمین پی سی بی کا بھی تو آ گیا تھا نا فوراً. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ کہا گیا تھا چیئرمین پی سی بی بھی ان کو بورڈ آف گورنرز نے کرنا ہے, انہوں نے پرپوز کیا ہے, ان کا بنانا یا اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے بورڈ آف گورنرز ہے, اور وہی بنائیں گے. میرے خیال میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ پرائم منسٹر عمران خان پہلے کہتے رہے ہیں اس پہ وہ عمل نہیں کریں گے, یا ان کی ٹیم ان کے اپنے کیے ہوئے باتوں سے منحرف ہو جائے گی یا نظر انداز کر دیں گے. ایسا انشاءاللہ ہوتا نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نا وہ ٹائم بڑا فیکٹر ہے, وہ 100 دن کہہ دیے, بینچ مارک اتنے ہائی سیٹ کر دیے, آئیں گے تو یہ کر دیں گے. اوتھ ٹیکنگ ہوئی 18 کو, اور آج کیا دن ہے؟ 24 ہے. 6 دن سے 3 عید کی چھٹیاں گزاریں تو 72 آور. تو دیکھیں 5 سال میں سے دیکھیں we should not expect کہ 72 آورز میں جو ان کا 5 سال کا روڈ میپ ہے وہ ہمیں 72 آورز میں نظر آ جائے گا. میرے خیال میں ہماری اور پوری قوم کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہیں. خود پی ٹی آئی نے جو ایکسپیکٹیشن کی بار جو انہوں نے ریز کی ہے وہ اتنی ہائی ہے کہ آپ بھی جو کہہ رہی ہیں حق بجانب ہے, جو سننے والے ہیں وہ بھی بڑا حق بجانب ہے یہ کہنے میں کہ کیا کیا ہے. لیکن 72 آورز میں
71 साल का सही, जो but as- तब्दीली है वो वो खान साहब 72 के आज में हवाले से नजर नहीं always आएगी, say कि- बट लेट्स होप कि दे मूव इन द राइट डायरेक्शन। इब्तदाई इक़दामात जो वो उठा रहे हैं वो ठीक हैं, जिस स्पीड से उन्होंने काम शुरू किया है उसमें एक अर्जेंसी भी नजर आती है, उसमें एक कमिटमेंट भी नजर आती वो तो है। है, definitely। तो मेरे ख्याल लेट्स होप एंड वेट फॉर सम टाइम, देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप भी देख रहे हैं, सब और नहीं देख- हुआ तो इधर बिल्कुल बैठ सही के है। हम भी And इनको खान तनकीद साहब का के निशाना हवाले से, बनाएंगे, आप क्योंकि भी बहुत बनाएंगे। ज्यादा बेंचमार्क हाई सेट किए हाँ। गए, होप्स लोगों की बहुत ज्यादा बहुत हाई ज्यादा हैं। है। सो आई ऑलवेज से कि शायद जो टाइम पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को लोगों ने दे दिया था वो इनको नहीं देंगे, क्योंकि इनको देंगे वो नहीं, चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि expectation ज्यादा फौरन है। से वो फौरन चाहते जो है हैं वो फौरन डिलीवर कुछ करें। किया जाए। ठीक, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि पीटीआई से क्योंकि उमंगे लोगों की बहुत ज़्यादा हैं और खान साहब ने वो बेंचमार्क जो है वो सबके लिए बहुत हाई सेट कर दिया है। शाह खबर साहब, पहले वो लीगली जो बात हम कर रहे थे कि ये जो सईद अहमद साहब की बात हुई या जिस तरीके से कहा गया था कि हम हुकूमत में आए तो फौरन विद वन स्ट्रोक ऑफ द पेन हम ये चीज़ें चेंज कर देंगे, आपको लग रहा है कि इसमें कानूनी तौर पर भी कोई डिले हो सकता है नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट? उसकी वजह ये है कि जो नेशनल बैंक के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वो, और उसमें नॉर्मली ये होता है कि अगर हुआ है, और उसमें नॉर्मली ये होता है कि अगर किसी की भी प्रीमेच्योर अगर उसकी सर्विसेज को डिस्पेंस विद करना है तो उनको 1-2 महीने का या 1 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कानूनी तकाजे पूरे ना किए जाएं तो उससे लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लोग कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ जो कानूनी पेचीदगियां हैं, सर आज मैं ये देख रही थी कि ये आज मैं यही पढ़ रही थी कि इसमें ये प्रोविजन जो है जनरल क्लॉज एक्ट की, ये जफरुल हक हिजाजी के केस में भी तो इन्वोक की गई थी। ऑफ कोर्स लॉ डिवीजन की तरफ से एडवाइस आई थी कि ही इज अक्यूज्ड और क्रिमिनल लॉ था, वाज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी एंड ही मे देयरफॉर नॉट रिजाइन। ये वाली चीजें जो हैं, देखिए, आपको लगता है कि इसमें? मैं ये समझता हूँ, लेकिन एक चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट नई है, बिल्कुल सही बात है कि हमें फौरन उनके ऊपर शकूक का या उसका इजहार नहीं करना चाहिए, खदशात का, कि अभी उनको एटलीस्ट जो 100 दिन का उनका एक जो उन्होंने प्लान अनाउंस किया हुआ था उसका ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो वादे कौम से किए हुए हैं और कुछ ऐसे बड़े हार्श किस्म के स्टेप्स उन्होंने उठाने हैं, तो यकीनन उसके लिए होमवर्क की ज़रूरत है। अब जैसे कि पीसीबी के चेयरमैन के बारे में कहा गया था कि जी मानी साहब को बना दिया गया है, लेकिन बाद में जब देखा गया कि वो तो बाकायदा उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, तो वो ही उसको इलेक्ट करता है। तो फिर स्टेटमेंट थोड़ी सी मॉडिफाई हुई कि उनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर बनाया गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब जैसे एक और मैं मिसाल दूं कि हमने अखबार में पढ़ा जिस दिन कैबिनेट तश्कील दी जा रही थी कि मुल्क के नए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं उनका तकर्रुर कर दिया गया है, उनका नाम भी काफ़ी देर चलता रहा और उसकी कहीं डिनाइल भी नहीं आई, लेकिन वो नोटिफिकेशन अभी भी पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, काफ़ी दिन हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा चीज़ों को तब्दील करने से पहले उसकी जितनी कानूनी लवाजमात हैं और उसके जितने प्री रेक्विजिट्स हैं उसका एक होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए उनको पूरा प्रॉपर होमवर्क करने के बाद राइट मैन फॉर द राइट जॉब के लिए उसकी सिलेक्शन के बाद ऐसे जो इदारे हैं, जो कि बहुत सारे इदारे हैं, SCCP है, आपके क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, आपका FBR है, जो इन्होंने रिफॉर्म्स करने हैं, बड़े बड़े इदारों के सरबराहान जो हैं, लेकिन उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो है वो बाकायदा क्राइटेरियाज जो है वो मुकर्रर हुए में अपने फैसलों में कि उसके लिए सर्च कमेटीज़ बनाई जाएंगी, उसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना पड़ेगा। तो जाहिर है कि जिन जिन इदारों में इन्होंने तब्दीली करनी है वो कानूनी तो पहलू जो है स्टैंडर्ड्स को जो है मीट करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा रज़ा रूमी साहब, मुझे अभी ब्रेक में मैं अपने यहाँ पे मौजूद दोनों मेहमानों से एक बात कर रही थी, और ये शायद अभी की बात नहीं है, पाकिस्तान का अलमिया राय माजरत के साथ बहुत ज्यादा बात की जाती रही है कि शायद पाकिस्तान में सियासतदान ने मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना ब्यूरोक्रेसी ने पहुंचाया है। ब्यूरोक्रेसी काफी तगड़ी रही है, बहुत सारी चीजों में
भी आता है, वो सारे इमरान खान साहब को सपोर्ट करते रहे हैं और कई सालों से, क्योंकि हर कोई तब्दीली चाहता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक चैलेंज होगा इमरान खान साहब के लिए। उन्होंने सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए मेरे ख्याल से डॉक्टर इशरत जो है वो बहुत ही मौजूद शख्स है। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया था मुशर्रफ साहब के अंडर, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ना हो सका उस वक्त की जो सियासी मजबूरियां थी। सॉरी, आई हैव टू इंटरप्ट यू है, थोड़ा मेरे तक आपकी आवाज पहुंचने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक आते हैं तो मैं आपकी बात यहीं से पूरी सुनूंगी। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। लाहौर से एजाज हैदर साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। लेकिन रज़ा रूमी साहब, मैं चाहूंगी कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपका जो कमेंट था वो जरा मुकम्मल कर लीजिए, ब्रेक पे जाने से पहले जो आप बात कर रहे थे। जी, मुख्तसरन मैं यही कह रहा था कि ब्यूरोक्रेसी का बड़ा अहम रोल होगा, कलीदी किरदार होगा, और जो कुछ भी डिलीवर करना चाहते हैं इमरान खान साहब, उसके लिए कोई और चारा नहीं है कि फेडरल और सूबाई जो ब्यूरोक्रेसीज हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद करें। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि मौजूदा ढांचे से जो है डिलीवरी बहुत मुश्किल है और उसमें बहुत तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। और इसीलिए मेरे ख्याल से डॉक्टर इशरत हुसैन की काबीना में शमूलियत बड़ा अच्छा शगुन है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया हुआ है और वो ये सारा समझते भी हैं कि कैसे इसको बेहतर बनाना है। मैं जो पहले बात हो रही थी उसके ऊपर एक मुख्तसर सा कमेंट है, तवक्कुआत की बात हो रही है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए। बाकी चैलेंजेस को छोड़ दें, जो उनके सपोर्टर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं और वो जो इतनी ज़्यादा हैं कि वो उसको पूरा करते करते ही उनको बहुत मुश्किल होगी। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये एक लेसन भी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि जब उनके पास टाइम होता है अपोजिशन में तो वो अपना होमवर्क करें, और वो जरूरी होता है क्योंकि आप जब पावर में आ जाते हैं तो आपको फिर डिलीवर करना होता है। देखें ना, ये तवक्कुआत जो हैं ये खुद इमरान खान साहब ने भी बढ़ाई। उन्होंने 90 दिन में करप्शन खत्म करने का पहले कहा, एक बार उन्होंने कहा 9 दिन में खत्म कर देंगे। फिर उनके जो है साथी मुराद सईद, उन्होंने कहा कि जी पहले 24 घंटे के अंदर $200 अरब मुंतकिल हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। वो तो ऐसी चीज है ना जो प्रैक्टिकल भी नहीं है, लेकिन बात हुई। लेकिन ऐसी बातें लोग सच समझते हैं ना, लोग उनमें यकीन करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये एक सबक भी है कि तवक्कुआत को बैलेंस रखा जाए और लोगों को बड़ी साफ तरीके से बताया जाए कि क्या क्या चैलेंजेस का सामना है और किस तरह से उनको हैंडल करना है। बस इतनी सी बात। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जनरल साहब जरा इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। ये जो नए पाकिस्तान का मैंने कहा कि पहला तनाज़ा और वो भी अमेरिका के साथ हुआ सेक्रेटरी पोम्पियो की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे, जो कि हमने कहा कि जी ऐसी बात नहीं हुई। ये डॉक्टर फैसल का ट्वीट भी आ गया, देयर वाज नो मेंशन एट ऑल इन द कन्वर्सेशन अबाउट टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, दिस शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जो हमारी स्टेटमेंट है, जो हमारा रीड आउट है, वी स्टैंड बाय दैट, उसी पर कायम है। सादिया, एक ताकतवर मुल्क है, वो तो अपनी रीड आउट के साथ स्टैंड बाय करेंगे, लेकिन इफ आई हैव टू ट्रस्ट द टू, आई वुड ट्रस्ट फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान एंड माय प्राइम मिनिस्टर। उसकी रीजन है कि अमेरिका का झूठ एक स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये वजीर आजम खान साहब है ना, अगर ये साबिक वजीर आजम होते नवाज शरीफ, तब भी आप कहते कि तब भी ट्रस्ट कर रहे हैं। उनके साथ भी यही हुआ था। उनके साथ भी यही हुआ था कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कॉल की थी तो वो भी एक कितनी कंट्रोवर्सी बनी थी। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा था, उन्होंने ये यूं मेरी तारीफ की और कहा है हम वर्क करेंगे इकट्ठे और आगे चलेंगे। उन्होंने कहा जी हमने तो ऐसी कोई उनकी तारीफ नहीं की। तो वहां भी एक कंट्रोवर्सी। अमेरिकन पॉलिसी होती है कि इनको एक नए लीडर को या नई गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाया जाए और एक इशू क्रिएट करके फिर उसके अंदर जगह बनाई जाए। मैं क्यों कह रहा हूं, रिएक्शन है ये भी पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से पहली बार हुआ है, वजारत खारजा। वरना हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें पाकिस्तान से मंसूब की जाती रही हैं जिसपे वो DJI और हम खामोश ट्वीट करके और हम उस पर खामोश रहते क्लैरिफाई कर रही होती थी, वजाहतें दे रही होती थी। देखिए ना, कॉलिन पॉवेल ने 2003 में यूनाइटेड नेशन के फोरम पे खड़े होकर झूठ बोला कि इराक दुनिया पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, वेस्ट पर न्यूक्लियर अटैक 45 मिनट्स में कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, केमिकल वेपन बना रहा है। इस पर वो जंग में चले गए और कुछ भी नहीं मिला। लीबिया पर जो इल्ज़ाम लगाए गए वो भी झूठे थे और वो पॉलिसी झूठ पे मबनी थी। अभी बशार अल असद के बारे में कहा गया कि उन्होंने केमिकल अटैक किया, जिसके जवाब में उनके मिसाइल स्ट्राइक करके उनके पूरे उस बेस को तबाह कर दिया गया। और जहां हमने केमिकल जो स्टॉक पाइल था उसको अटैक किया है, वहाँ खुद सीरियन सोल्जर बगैर मास्क के वहाँ पे फिर रहे थे उसी वक्त। तो कहने का मकसद ये है कि
امریکہ نے ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیا ہے اور ان کی سٹیٹ پالیسی کا یہ ایک بلٹ ان جزو ہے جس طرح میں اس کو دیکھتا ہوں. تو مجھے اگر 2 فارن آفس میں سے ایک کو چننا ہے تو آئی وڈ ٹرسٹ ڈاکٹر فیصل مور دین دا فارن آفس آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. دونوں میں سے ایک صحیح ہے ایک غلط ہے, دونوں نہ صحیح ہو سکتے ہیں, دونوں نہ غلط ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی ٹرانسکرپٹ ریلیز کر دیں. کیوں ریلیز کر دیں؟ ٹرانسکرپٹ جو ہے بٹوین دا فارن سیکرٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان ایسا ڈاکیومنٹ نہیں ہے کہ آپ جو کنورسیشن ہوئی ہے اس کو پرنٹ کریں اور اگلے دن ہماری اخبار میں سائڈ دے سے دیا تھوڑا جائے. زیادہ ہو رہا ہے. ہمارے اپنے لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں پروٹوکول گو کہ نہیں ہے کہ ٹرانسکرپٹ ریلیز کر دیں, obviously کال ریکارڈ ہوتی. میں اعجاز حیدر صاحب نے بھی جوائن کر لیا. اعجاز حیدر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اعجاز حیدر صاحب, یہ میں ابھی بات کری تھی نئے پاکستان کے پہلے تنازع کی جو کہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا, جس پہ بڑی عجیب سی ڈیمانڈ ہمارے ہاں سے بھی آنے لگی کہ ٹرانسکرپٹ ریلیز کر دیں. obviously نہ دونوں صحیح ہیں نہ دونوں غلط ہیں. آپ کس کو ٹرسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ جنرل صاحب نے تو کہا کہ جی امریکہ پہلے بھی غلط بیانی کرتا آیا ہے, اگر انہیں موقع دیا جائے یا ان سے ان کی رائے پوچھی جائے تو وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر فیصل کو وہ ٹرسٹ کریں گے, جو ہم نے کہا ہے کہ ایسی کنورسیشن واقعی نہیں ہوئی ہوگی. دیکھیے میری عرض یہ ہے کہ ایک تو بین الریاستی تعلقات کے جو معاملات ہیں اس میں اگر ہم نئے اور پرانے کا جو معاملہ ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں, کیونکہ ریاستوں کا آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کی وہ اسٹرکچرل ریزنز ہوتی ہیں. اینڈ آئی سے دس بیکاز آئی ایم اے اسٹرکچرل ریئلسٹ. اور اس لیے نئے اور پرانے کی بات نہیں ہے. اس جگہ کوئی اور صاحب ہوتے تو تب بھی یہی معاملہ ہوتا. ریاستوں کے مفادات ہوتے ہیں اور اس میں جو ریاستوں کا جو معاملہ ہے وہ افراد کا معاملہ نہیں ہوتا کہ افراد کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ریاستیں جو ہیں اپنے مفادات کے حوالے سے they will lie and they will also withhold truth. اس کے اندر ہماری ریاست بھی جو ہے اگر واقعی ریاست کی طرح کام کرنا چاہتی ہے تو we will also do this, others will also do this. اس میں جو دہشت گردی کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے بیانات جو ہے وہ آج نہیں پچھلے 10-12 سالوں سے ہو رہے ہیں, اور ہماری طرف سے جو ہے جو ہمارا نقطہ نگاہ ہے, ہمارا نقطہ نظر ہے وہ بھی پیش کیا جاتا رہا ہے. اور اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 3 سال سے جو ہم نے آپریشنز کیے, اس سے پہلے جو ہم نے آپریشنز کیے, اس کے اندر اب تک ہماری جو کارکردگی ہے خوش قسمتی سے جہاں تک کاؤنٹر انسرجنسی یا ریگولر وار جو ہے اس کو ڈیل کرنے کا تعلق ہے, تو جو کام 45 ممالک کی کولیشن افغانستان میں نہیں کر سکی وہ ہم نے بہت حد تک یہاں پہ کیا ہے. ہمارے کچھ مفادات ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ اس کے اندر ریسپروسٹی ہونی چاہیے. if you want us to do more then you will also have to do more. ہمارے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے کوآرڈینیٹس بھی دیے ہیں, ان کے حوالے سے انفارمیشن بھی دی ہے, اور اس انفارمیشن پہ جس وقت عمل درآمد ہوا ہے تو نتیجہ بھی برآمد ہوا ہے. جیسے کہ یہ فضل اللہ جو جہنم واصل ہوا تو افغانستان میں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جو ریڈ آؤٹس ہوتی ہیں اس کے اندر دونوں اطراف سے اس بات پہ زور دیا جاتا ہے جس کا اس ریاست کے مفادات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. امریکہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کا اعادہ کرے کہ جب یہ کانورسیشن ہوئی تو اس کے اندر دہشت گردی کے اس پہلو کا ذکر آیا جس کے حوالے سے پاکستان پہ الزامات لگتے رہے ہیں. ہمارے مفاد میں یہ ہے کہ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, ہم نے ان چیزوں کی پہ زور دینا ہے جن کا تعلق ہمارے مفادات اور جو ہمارا نقطہ نظر ہے ہم نے وہ واضح. یہ اس بات سے تھوڑا سا آگے نکل کے جو بات دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پومپیو صاحب کا جو وزٹ ہے پاکستان کا دیٹ از اسٹل آن کورس. میں صرف ایک چیز جو ہے وہ پروٹوکول کے حوالے سے کہتا چلوں کہ یہ ٹیلی فون کال جو ہے this should not have been received by the Prime Minister of Pakistan. میرا اگلا سوال یہ تھا because a lot of people are objecting that why was this call directed to the Prime Minister of Pakistan and why not his counterpart who is Shah Mahmood Qureshi? Absolutely. دیکھیے بات ہی یہی ہے کہ میں بہت عرصے سے اس کے بارے میں لکھتا رہا ہوں کہ پروٹوکول جو ہوتا ہے نا ڈپلومیسی میں, سفارتکاری میں, یہ کوئی ایسے ہی کوئی جو ہے آرٹیفیشل بات نہیں ہوتی, یہ بہت سبسٹینٹیو چیزیں ہوتی ہیں کہ کس نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کس نے کس کے ساتھ بات کرنی ہے,
اور ہمارے ہاں ہوتا یہ رہا ہے کہ جیسے آج ڈیوڈ ہیل صاحب جو ہیں وہ چونکہ جا رہے ہیں جو سفیر ہیں امریکہ کے, ہی کالڈ آن دا پرائم منسٹر, ہی شوڈ ہیو کالڈ آن دا فورن منسٹر. مطلب ہمارے سفراء جو ہیں واشنگٹن میں جب وہ اپنا منصب چھوڑتے ہیں, they don't get an audience with the president of the United States. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں اسٹرکٹلی اس پروٹوکول کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, شاید ہمارے ملک میں امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ نے جو ایک بات کی تھی نا وہ نئے اور پرانے کی بات نہیں ہے, آئی اگری ود یو, بٹ شاید پرانی چیزیں جو ہیں ماضی میں چیزیں ایسی ہوتی آئی ہیں کہ ہمارے لوگ بھی بڑے یوز ٹو ہو گئے ہیں, اور خان صاحب نے بہت ساری چیزوں میں جہاں بات کی وہاں پہ فورن افیئرس کے حوالے سے بھی اتنی نئی جہتیں عوام کو دے دی کہ لوگ پھر آج اس پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کیوں ملے جی, کیوں کال ہوئی, منصب نہیں تھا. میرا جو نئے پرانے کے حوالے سے پہلا جو وہ بات میں نے کی تھی اس کا تعلق تھا جو اسٹرکچرل ریزن ہوتی ہے, میں سمجھ گئی, آئی گاٹ یور پوائنٹ, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. جس زاویے سے آپ بات کر رہی ہیں وہ زاویہ بھی درست کہ ماضی میں کیونکہ چیزیں ہوتی آئی ہیں, وہ اگر پھر مزید ان عوامی الفاظ میں بات کروں گے, پرانے پاکستان کی عادتیں ہیں, اب اس کو نئے پاکستان میں بھی اگر لوگ دیکھیں گے تو سوال تو اٹھائیں گے. شاہ صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ رومی صاحب نے ہی بوروڈ مائی تھنکنگ, میں بھی اسی لائن پہ سوچ رہا تھا, کیونکہ جنرل صاحب خود بھی ایمبیسڈر رہے ہوئے ہیں, میں نے خود بھی ڈپلومیٹک مشن میں کام کیا ہوا ہے ایز اے ڈپلومیٹ, تو اتنا ہمیں پتہ ہے کہ دیر آر پروٹوکولس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری فارن آفس کی بھی شارٹ کمنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ آف دی امریکہ, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے فون اٹھایا اور انہوں نے پرائم منسٹر کا نمبر ڈائل کیا اور ادھر سے بات ہو گئی. جب بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے اس سے پہلے فارن آفیسز آپس میں ٹاکنگ پوائنٹس جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں, طے کرتے ہیں کہ کیا بات ہونی ہے, اور وہ جو ٹاکنگ پوائنٹس طے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دے شوڈ ناٹ ہیو لیٹ دی پرائم منسٹر, ابھی الیکٹ ہوئے ہیں, کہ ان کو آپ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی فون کر رابطے کی جو ہے مطلب آپ اپروول دیتے یا ریکمینڈ کرتے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو پرائم منسٹر could have also refused. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے, میں پھر یہ کہوں گا کہ دس از, میں اگین بیوروکریسی کی جو بات کر رہے ہیں, ان کو تو ظاہر ہے فورن آفس کی طرف سے ایک پروپوزل گیا نا, میں یہی کیا یہ کہہ رہا ہوں, تو پرائم منسٹر خود بھی تو ریفیوز کر سکتے ہیں نا. اگر یہ اس کو ریکمینڈ نہ کرتے پرائم منسٹر, یہ جو فورن آفس جو ہے ہمارا پاکستان کا, تو عمران خان صاحب شوڈ ناٹ ہیو ٹاک ٹو دی سیکرٹری آف اسٹیٹ آف دی یو ایس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری چیزیں یہ ہیں کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, اور وہ بھی ہمارے یو ایس کے ساتھ, یہ بڑے سینسیٹیو ریلیشنز ہیں, اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں, اس میں تندی تلخی آتی رہی ہے, بہت ساری چیزیں. اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ امریکہ کی ہمارے اوپر ڈیمانڈ جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور ڈو مور کا ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ دن بدن زیادہ ہوتا ہے, جس کو ریزسٹ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ان امریکہ کے ساتھ ریلیشنز کے حساب سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط بھی کرنی چاہیے. لیکن میں نے آپ سے بھی مزید بریک میں چلیں سمجھ لیتی ہوں کہ یہ جو چیز آپ نے کہی کہ ریکمنڈیشن تو چلی جاتی ہے, اپروول کے ساتھ چلی گئی, ایک ریکمینڈ کر دی آپ نے چیز, ایک پروپوزل چلا گیا, بٹ پرائم منسٹر کا تو ثوابدید اختیار ہے نا, وہ میرا خیال ہے کہ he was not properly briefed. اس کو اگر یہ proper brief کیا ہوتا ہے, اسٹاف ریسپانسبلٹی آتی ہے جو خبر صاحب بات کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا یہ صدارتی انتخاب کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, جس پہ آج اعتزاز احسن صاحب کو ایک مشورہ دیا پرویز رشید صاحب نے. اعتزاز احسن صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کے لیے نامزد ہوئے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کو صدارتی امیدوار کے طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نامزد کیا گیا. پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس پر یقینی طور پہ اعتراضات ہیں, جو بیانات رہے ہیں اعتزاز صاحب کے ماضی میں ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے. ایک دراڑ تو ہم نے تب دیکھی جب پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے چناؤ کے لیے شہباز شریف صاحب کو ووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا, اور اب اس پہ کیا اپوزیشن اکٹھی ہو پائے گی؟ خصوصی طور پہ اوبویسلی یہ دو جماعتیں اپوزیشن کی اے پی سی کل مری میں ہونے جا رہی ہے. اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے پرویز رشید نے آج یہ بات کی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے پاس اڈیالہ جا کر اعتزاز صاحب ان سے معافی مانگ لیں تو پھر غور کیا جائے گا. کیا کہا تھا سنائیے گا. رضا رومی صاحب, نوئنگ اعتزاز احسن صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پرویز رشید کے اس تجویز پہ وہ عمل کریں گے؟
میرے خیال سے جو ان کا بھی ماضی میں رہا ہے لب و لہجہ اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے تو مشکل ہی لگتا ہے کہ وہ یہ کریں گے. لیکن پھر سیاست میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ کھیل ہی ایسا ہے کہ جس میں پاور اور جو ہے اپنے حصول اقتدار کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس طرح کے یو ٹرنز اور جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن سیاست میں ہوتے رہے ہیں. اور لیکن ابھی جو بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کے اندر اس وقت اتنا یہ ٹینشن اتنی زیادہ ہے مختلف امور کے اوپر کہ ان کا اتحاد اگر فرض کیجئے اس پہ ہو بھی جائے تو یہ ابھی ماضی یہ مستقبل قریب میں یہ آگے چلتا نہیں دکھائی دیتا, بیکاز ان کی جو ہے اپروچز بالکل فرق ہیں بوتھ ٹورڈز دی گورنمنٹ اور جو آگے کا لائحہ عمل ہے. صحیح. جنید صاحب, شہباز شریف صاحب کے بیانات کو یاد رکھا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے, ان کے کارکنان نے, جو شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کے حوالے سے بات کرتے آئے تھے, اور آج اعتزاز صاحب کے جو ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے بیان ہے اس پہ ظاہر ہے پرویز رشید صاحب یہ بات کریں. آپ کو لگتا ہے کہ کل اے پی سی بھی بلا لینا جو ہے وہ بلا نتیجہ ہی شاید ختم ہو جائے, کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز رضا ربانی کا نام تو آلریڈی سامنے لا چکی ہے کہ اگر ان کا نام لے آئیں تو پھر تو ہم کسی شرط کے بغیر ہی ان کی حمایت کریں گے. اس پہ یو تھنک کہ کوئی بات بن سکتی ہے؟ دیکھیں, سیاست میں اٹس اے گیم آف پاسبلٹیز, یہ کھیل ہے, کاروبار ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے جتنی فلیکسیبلٹی پولیٹیشینز دکھاتے ہیں, جب پی ٹی آئی اور این پی ایم ساتھ ہو سکتی ہے تو ہمیں سب کا یس وہ ہو سکتی ہے. دیکھیں ایک وقت کی آرٹ آف پاسبلز, ایک آرٹ آف پاسبلز ہے نا, ایک وقت کی قاتل لیگ پار شیئرنگ کر رہی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور نائب وزیر اعظم تھے بھائی ڈپٹی پرائم منسٹر تھے پرویز الہی صاحب, جبکہ ان کو قاتل لیگ بھی کہا گیا تھا. تو اگر وہ اکٹھے کام کر سکتے ہیں تو یہ دونوں پارٹیاں بھی اکٹھی بیٹھ سکتی ہیں. اگر اٹرنسز کی بات کریں تو جو کچھ اعتزاز معافی مانگنے والا جو ہے نا, ہاں معافی مانگنا آئی تھنک یہ ایک ایسی کڑی شرط ہے کہ اس پہ now this will automatically lead to a compromised candidate, اور وہ شاید ان کو ڈراپ کر کے کوئی ایک compromised candidate لے آئیں جس پہ دونوں راضی ہو جائیں تو پھر شاید کوئی مقابلے کی بات ہو جائے. لیکن نمبرز گیم میں میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اباؤٹ 12 ووٹس کا ایج ہے. لیکن اعجاز حیدر صاحب, وہ آپٹکس کی ساری بات ہے نا, جو اپوزیشن نے کوشش کی, خصوصی طور پہ ان دونوں پارٹیز نے کوشش کی کہ ہم یہ دکھا سکیں کہ ہم وزیر اعظم کے چناؤ کے لیے اکٹھے آئے, جو کہ نہیں ہو سکا. شہباز شریف کو ووٹ کرنے سے انکار کر دیا پیپلز پارٹی نے, اور اب یہی معاملہ صدارتی انتخاب میں بھی لگ رہا ہے. گو کہ کوشش دونوں طرف سے لوگوں کی جاری ہے کہ کسی ایک نام پر اتفاق کیا جائے. یہ والی چیز کہ نواز شریف سے معافی مانگیں تو پھر غور کیا جائے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے اعتزاز صاحب, کبھی معافی مانگ سکتے ہیں نواز شریف صاحب سے؟ نہیں, دیکھیے یہ تو ایک میکسیملس پوزیشن ہے نا, اور جب بھی آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں, جب بھی آپ بارگین کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ میکسیملس پوزیشن سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. اچھا, اس کے اندر آپ کی جو آپٹیمل چوائس جو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں وہ یوزلی سب آپٹیمل چوائس ہوتی ہے. جیسے جنرل امان نے کہا, اینڈ آئی ایگری ود ہم, کہ یہ ایک سگنل یہ بھی ہو سکتا ہے ٹو پیپلز پارٹی کہ اگر آپ ایک ایسا کینڈیڈیٹ نامنیٹ کرتے ہیں جس کو ہم قبول کر سکیں تو پھر شاید ہم اس بات پہ غور کریں. تو اب یہ جو اے پی سی ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پہ اسی معاملے کی جو نزاکتیں ہیں, باریکیاں ہیں, ان کو پرکھنے کے لیے ہے. اور اس کے اندر یہ عین ممکن ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ اگر جو ہے وہ نواز لیگ ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو پھر تو ان کا کینڈیڈیٹ وہ ایک فارمیلٹی ہے نا پھر, اور اپوزیشن جو ہے وہ اس اسمبلی میں خاصی تگڑی ہے. ابھی والا بھی جو سینٹ میں ہو رہا ہے وہ بھی ذرا غور کر لیں, وہ لیڈر آف دا اپوزیشن چینج ہونے کی جو بات ہو رہی ہے اعجاز صاحب, شہری رحمان کی جگہ راجہ ظفر الحق کو لانے کی جس کوشش. طرح سینٹ کے انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا کینڈیڈیٹ لایا گیا جہاں پی ٹی آئی اینڈ پیپلز پارٹی کوڈ ورک ٹوگیدر. تو اگر یہ دو پارٹیاں پولز اپارٹ نظریات میں اگر یہ مل بیٹھتی ہیں تو شاید یہ پارٹیاں بھی کل کسی اور کینڈیڈیٹ پہ مل بیٹھیں. ٹھیک, اعجاز صاحب. جی, تو وہ میں یہی بات کر رہا تھا کہ وہ آپ میکسیملس پوزیشن سے شروع کرتے ہیں. اب اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جا کے معافی مانگیں گے, اور نہ ہی پرویز رشید صاحب کی یہ بیان دینے کا مقصد ہے کہ وہ جا کے معافی مانگیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ تو سگنلنگ ہے کہ بھئی آپ اعتزاز صاحب کو وڈرا کریں اور آپ کسی ایسے کوئی ایسا نام سامنے لے کے آئیں کہ جس کے اوپر اتفاق رائے ہو سکے. تو یہ پھر اب کل جو ہے وہ معلوم پڑے گا. جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ یہ چیزیں انہوں نے تو ویسے رضا ربانی صاحب کا نام اوپنلی پروپوز کیا تھا لیکن شاید پیپلز پارٹی ان کے نام پہ اگری نہیں کری. شاہ خاور صاحب.
देखिए ये तो पॉलिटिकल जो है मैन्यूवरिंग है और टैक्टिक्स है। चले मैं इसको समझता हूँ इस चीज को छोड़ के ऑपोजिशन जो बड़ी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से हुकूमत को, पीटीआई को, ऑब्वियसली खान साहब को ये दिखा सकें कि हम जी आपका मुकाबला करने के लिए तगड़े हो गए, हम एक साथ हैं, आपको ऐसे आसानी से जाने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी बल्कि घसीट के लाई पीएमएलएन को पार्लियामेंट के अंदर, वो तो आने को भी तैयार नहीं थे। लेकिन यहाँ पे किसी भी मामले पे अभी तक इत्तेफाक उनका नहीं हो पाया। तो अपोजिशन का वो जो ग्रैंड अलायंस टाइप का ख्वाब था वो बनने से पहले ही वो तो जो अभी इलेक्शन हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें भी तो वो काफी चीजें एक्सपोज हो गई कि वो उनका जो इतना बड़ा अलायंस था उसमें तो दरार आ गई। और फिर वो भी लेकिन शहरी रहमान की जगह राजा जफरुल हक साहब को लाने की कोशिश है। लेकिन एक चीज जरूर है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का सामना है। ये तो कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि शायद इस पे आपस में ये एट वेरिएंस हो, लेकिन आगे बहुत सारे मामलात हैं जिसमें अपोजिशन इकट्ठी हो सकती है और उनको टफ टाइम दे सकती है। इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, और उनको जो उनकी टारगेट्स हैं वो बड़े उन्होंने, और उनकी एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा हाई, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है वो ज़रूर एक्सप्लॉइट करेगी। इस बात को जो है ट्रेजरी बेंचेस को देखना चाहिए, और उनको जितनी भी पॉलिसीज़ आगे बनानी है वो बड़ी मरबूत और बड़ी जामे हों, जिस पे कम से कम क्रिटिसिज्म हो, कम से कम क्रिटिसिज्म। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब, एजाज अवान का, एजाज हैदर साहब का और रज़ा रूमी साहब का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।